جنگ ہے جنگ آزادی، آزادی کے پرچم کے تلے، یہ جنگ ہے جنگ آزادی، آزادی کے پرچم کے تلے، ہم ہند کے رہنے والوں کی، محکوموں کی، مجبوروں کی، ہم ہند کے رہنے والوں کی، محکوموں کی، مجبوروں کی، آزادی کے مت والوں کی، تہخانوں کی، مزدوروں کی، آزادی کے مت والوں کی، تہخانوں کی، مزدوروں کی، یہ جنگ ہے جنگ آزادی، آزادی کے پرچم کے تلے، یہ جنگ ہے جنگ آزادی۔ میں بھڑکی ایک ننھی سی چنگاری کی آگ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتے ہو؟ کیا تم دہلی کی طرف بڑھتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپ سن سکتے ہو؟ کیا تم اپنے جسم کی نس نس میں برٹش سامراج کے خلاف نفرت محسوس کر سکتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ابھی کچھ تھوڑی دیر ہی پہلے میرٹھ کے باغی سوار قلعے میں داخل ہوئے ہیں؟ کیا تمہیں لال قلعے میں ڈنکے پر پڑنے والی چوٹ کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دی؟ یہ آہٹ ہے سن 1857 کی، جس نے برٹش سامراج کے دل کو دہلا دیا۔ 19ویں صدی کی سب سے بڑی بغاوت، ایک ایسی بغاوت جس نے انگریزی حکومت کے تانے بانے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ عام سپاہیوں کی بغاوت جس نے بادشاہوں، راجاؤں، نوابوں، رجواڑوں اور زمینداروں کو اپنے سامنے سر جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ سن 1857 ہندوستان کی تاریخ کا وہ صفحہ ہے جو خون کے چھینٹوں سے اب تک لال ہے۔ مجھے احساس ہے کہ انگریزوں کے خلاف نفرت کی بوندوں کو جمع کرنے میں وقت لگا، اور ان قطروں کو جمع ہو کر ایک ہمت اور بغاوت کا سیلاب بننے میں وقت لگا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ جہاں جہاں برٹش سامراج کے قدم پہنچے وہاں چنگاریاں ضرور بھڑکی۔ میں 1773 میں بھڑکی سنیاسیوں کی بغاوت کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ فقیروں کے بھیس میں انگریزوں کے دانت کھٹے کرنے والے 50,000 جانباز، کیسے بھلا دوں میں ان کو؟ کیسے بھلا دوں میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی قربانی؟ رانی چنما کے مضبوط ارادوں کو کیسے نظر انداز کر دوں؟ 1806 میں ویلور کی بغاوت سے کیسے آنکھیں پھیر؟ بیرکپور میں قتل ہونے والے فرازی یا سنتھال اپنی جان کی بازی لگا کر سن 1857 کی زمین کو ہموار کر رہے تھے۔ کیوں نہ یاد کروں ان سب کو آج کے دن، آج کا دن جس نے کہ ہندوستان کے چہرے کو بدل کر رکھ دیا۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں دستکاروں کے زخمی انگوٹھے، نیل اور پٹسن کی کھیتی جس نے بھوک اگائی اور بھوک کاٹی، ٹیکس، اجڑی ہوئی سوکھی کھیتیاں، سوکھے کے لگاتار سیلاب۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں 19ویں صدی کا محل واڑی نظام جس نے انگریز لٹیروں کی بھوکی جھولی کو سکوں سے بھرا اور ہندوستان کے سب سے زرخیز حصے کا آخری قطرہ تک چوس لیا۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں کسانوں کو جن کو اپنی زمین سے بے دخل کیا گیا۔
इसी जरखेज इलाके से सिपाहियों की खेती काटी जाती थी। यहीं उगती थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की लहलहाती फसलें। वही बंगाल इन्फेंट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी फौज थी। 1,37,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी सिपाही, जिन्हें बिना हिचक दुनिया में जंग की मंडियों में झोंक दिया जाता था। हिंदुस्तान, बर्मा, चीन, अफगानिस्तान, रूस की जंगों में इसी सिपाही ने अपनी जान दी थी। वफादारी का सिला था, धमकियां, बेइज्जती, जुल्म, जुल्म और बस जुल्म। पाप का घड़ा भरना था, भर गया। 29 मार्च 1857 की शाम 4 बजे मंगल पांडे ने पहला पत्थर चलाया और खुद बलि पर चढ़ गया। 2 अंग्रेज अफसरों को कत्ल किया। कोई हिंदुस्तानी उनकी मदद को नहीं आया। मंगल पांडे गिरफ्तार हुआ। 6 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। 34 इन्फेंट्री के हथियार छीन लिए गए। मंगल पांडे को फांसी देना आसान था, मगर उसका नारा दबाना नामुमकिन। इस नारे की गूंज छावनी दर छावनी फैलती चली गई। मैं कैसे भूल सकती हूँ उन चपातियों को जो आंधी की तरह गांव दर गांव बट रही थी। खामोशी से रात के अंधेरे में अजीब चपातियां थी ये, गेहूं और जौ की चपातियां, जो दिलों में बगावत की आग भड़काती हुई सारे देश में इस तरह से फैल गई कि किसी को कानों कान तक खबर ना हुई। ये हुक्म था तैयारी का। न ईरान ने किया, न शाह रूस ने, न ईरान ने किया, न शाह रूस ने अंग्रेज को तबाह किया, कारतूस ने। चर्बी में बुझे कारतूस अंग्रेजी जुल्म के कफन में आखिरी कील थी। चर्बी ने आग में ईंधन का काम किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख एकता की बेहतरीन मिसाल थी यह बगावत। मजहब और धर्म का अनोखा संगम। और अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी दोस्ती जिसने हर हिंदी सिपाही को बगावत की राह पे चलने के लिए मजबूर कर दिया। सुनो किस तरह शुरू हुई ये बगावत। दास्तान मेरठ। मेरठ एक शहर जहां अंग्रेजों ने छावनी बसाई। मेरठ एक शहर जहां मार्च के महीने में सिपाहियों ने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। एक ऐसा शहर जहां अंग्रेज अफसरों ने धमकियों से लेकर खुशामद तक हर तरीका इस्तेमाल किया, मगर सिपाही अटल रहे। उन्होंने गंगा जल और कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई थी। एक ऐसा शहर जहां 85 सिपाहियों को सरेआम हथकड़ियां और पेड़ियां पहनाई गईं। एक ऐसा शहर जहां 10 मई ने अवाम और हिंदुस्तानियों का फर्क मिटा दिया। मेरठ एक ऐसी चिंगारी जो इस तरह भड़की के हर सिमत उजाला सा लगे। शाम 5 बजे का वक्त एक घुड़सवार ने आकर भड़के हुए सिपाहियों के बीच कहा, जो करना है कर गुजरो, हथियार छीनने के लिए बाहर से फौज आने वाली है। बस एक नारा और कयामत टूट पड़ी। अंग्रेज अफसरान कत्ल कर दिए गए, टेलीग्राफ के तार काट दिए गए, जेल के ताले तोड़ दिए गए, गिरफ्तार साथी आजाद कर दिए गए, तोप खाने पर कब्जा कर लिया गया। एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू हुई। सवार दिल्ली की तरफ रवाना हुए, जहां अवाम और फौजी टुकड़ियों ने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया। दिल्ली ही की ये आग सारे हिंदुस्तान में फैल गई। पेशावर, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, भरतपुर, ग्वालियर, झांसी, इंदौर, कोल्हापुर, जयपुर, बांदा, कानपुर, आगरा, मैनपुरी, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, आरा, पटना, हजारीबाग, मीरपुर, संबलपुर, ढाका, चटगांव बगावत की आग में सुलगने लगे। हर जगह आवाम ने बागियों का हौसला बढ़ाया।
آج 11 مئی ہے، سنا تم نے؟ صبح 7 بجے لال قلعے میں سوار داخل ہو چکے ہیں، ایک ایسے راہبر، لیڈر یا نیتا کی تلاش میں جو انگریزوں کے خلاف سارے ہندوستانیوں کو ایک سوت میں پرو سکے۔ صبح سے اب تک دہلی شہر نہ جانے کیا کیا دیکھ چکا ہے۔ باغی بہادر شاہ ظفر کو ملک کا شہنشاہ بنا چکے، پیدل فوج بغاوت کر چکی، سہمے ہوئے فوجی افسر بارود اور توپ خانوں میں آگ لگا کر کرنال کی طرف بھاگ چکے، دہلی اور آس پاس کے علاقوں پر باغی فوج قبضہ کر چکی، ہندو، مسلمان اور سکھ کا فرق مٹ چکا، اعلان جنگ ہو چکا۔ سنو سنو سنو، 13 تاریخ کو لال قلعے میں دربار لگے گا۔ سارے ملک میں ایسے فرمانوں کا سلسلہ شروع ہوا جو ہندو مسلم ایکتا اور ایک جٹ ہو کر انگریزوں سے لڑنے کا حکم دے رہے تھے۔ برجس قدر، احمد اللہ، نانا صاحب، فیروز شاہ، تاتیا ٹوپے کے فرمان ایکتا کے پیغام سے کم نہ تھے۔ باغیوں کو معلوم تھا کہ ان کے بیچ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ڈر بے بنیاد نہیں تھا۔ بریلی کے باغیوں اور عوام کے بیچ ہندو مسلم فساد کرانے کے لیے انگریزوں نے 50,000 روپے مانگے، مل بھی گئے مگر خرچ نہیں ہو پائے۔ دنگا کرانے کی ہر کوشش ناکام رہی۔ بخت خان نے پہلی بار حکومت کو جمہوریت کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ ہندی اور اردو نے فارسی کی جگہ لے لی۔ اشتہار نامے آسان ہندی اور اردو زبان میں جاری کیے جانے لگے۔ دہلی پر باغیوں کا قبضہ 4 مہینے تک رہا مگر بغاوت کو دبانے میں لگ بھگ 2 سال لگے۔ رانی جھانسی، نانا فرنویس، احمد شاہ مولوی، تاتیا ٹوپے، کشن سنگھ، جے لال، رانا بینی مادھو، خان بہادر خان، فیروز شاہ، برجس قدر، محبوب خان نے انگریزی فوجوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ باغیوں کی ہار کے پیچھے وہی ہاتھ کام کر رہے تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو دغا دی تھی۔ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے جگت سیٹھ اور میر جعفروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جھانسی کی رانی کو راجہ سندھیا نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ نواب رامپور انگریزوں کی مدد کو آگے بڑھے۔ زمینداروں اور عوام کا انگریزوں کو باہر نکال پھینکنے کا ایک مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بغاوت دبا دی گئی۔ ہاں، باغیوں نے بھی قتل کیے تھے مگر ان کے لیڈروں نے فرمان کیے ظلم روا نہ رکھا جائے، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانا حرام ہے۔ جب بغاوت دبا دی گئی تو ملکہ وکٹوریہ نے ایسا کوئی فرمان جاری نہیں کیا۔ بربریت اور ظلم کا ایک دور شروع ہوا۔ دہلی کے کوچہ چیلان میں سب گھروں سے مردوں کو نکل قتل کر دیا گیا۔ 1400 بوڑھے، بچے اور جوان۔ عورتوں نے عزت بچانے کے لیے کنووں میں کود کر جان دے دی۔ آس پاس کے کنویں لاشوں سے بھر گئے۔ انگریزی فوج کے داخلے کے بعد مدتوں دہلی کی سڑکیں دہلی والوں کی سڑتی ہوئی لاشوں کو بے کفن دیکھتی رہی۔ یہی حال تھا ہندوستان کے کونے کونے کا۔ ذرا سے شک پر لاکھوں ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ صرف اودھ میں 1,50,000 لوگ شہید کیے گئے، جن میں سے 1 لاکھ عام شہری تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں عوام کو گولی مارنا یا پھانسی چڑھانا ممکن نہیں تھا۔ اکثر گولیاں کم پڑ جاتی تھی، رسی ختم ہو جاتی تھی۔ سپاہیوں کا کیا ہوا؟ بنگال نیٹو انفینٹری کے 1,37,000 ہندوستانی سپاہیوں میں سے 1 لاکھ سے زیادہ سجیلے جوانوں نے بغاوت کی تھی، اور جنہوں نے بغاوت کی ان میں سے ہر ایک کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔
ہاں ہمیں فخر ہے 1857 کی بغاوت برٹش سامراج کے خلاف اپنے دور کا سب سے بڑا مورچہ تھا. ہاں ہمیں فخر ہے یہ سال ہمارے شہیدوں کے خون سے لال ہوا. ہاں ہمیں فخر ہے اس خون کا رنگ بس لال تھا، لال. لہو رنگ تھا وہ لہو جو بہا، لہو رنگ تھی آگ بھڑکی ہوئی، لہو رنگ تھی دھار تلوار کی، لہو رنگ تھی ساری پھیلی زمین. عجب سال تھا وہ، عجب سال تھا.